تو سب سے پہلے جو احتیاطی تدابیر میں سے جو تدبیر آپ کو اختیار کرنی چاہیے, جو کام آپ کو کرنا چاہیے, وہ یہ ہے, جو بھی کام کرنے والا ہے اس کو اس کا ضرور جو ہے وہ اس کو عمل میں لانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کام کرتے وقت اپنے ہوش و حواس کو درست رکھیں. یہ والا جو ٹاپک ہے یا یہ جو بات ہے یہاں پہ یہ لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کام کرتے ہوئے دھیان نہیں ہوتا کام کی طرف, تو جس وجہ سے جو ہے وہ اوزار کوئی کہیں لگ گیا کسی تار کے ساتھ, پیچ کس میں پیچ ڈھیلا رہ گیا, پیچ کس سے جو ہے پیچ ٹائٹ کرتے ہوئے پیچ ڈھیلا رہ گیا, یا کوئی جو ہے وہ تار لگاتے ہوئے انسان بھول گیا بے دھیانی کی وجہ سے. کیونکہ ہوش و حواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا دھیان اپنے کام کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جس بات کا دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو کام کرنے والے مارکیٹ میں, فیلڈ میں, کہ جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ حفاظتی تدابیر ہوتی کیا ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس یہ موقع ہے کہ یہ حفاظتی تدابیر آپ نے خود یاد رکھنی ہے اور یاد رکھنے کے ساتھ عمل میں بھی لانی ہے جب آپ نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ ان حفاظتی تدابیر کو اختیار نہیں کریں گے تو آپ کے لیے خطرے کے چانسز اور بڑھ جائیں گے. لیکن اگر آپ احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے اور اپنی عادت بنائیں گے تو آپ کے لیے جو خطرہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ جو بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی برقی آلے کو استعمال کرنا ہے, یعنی جو بجلی سے چلنے والی کوئی مشین ہے, جیسے ڈرل مشین ہے, کوئی جو ہے وہ اور مشین کسی بھی طرح کی, آپ کسی دیوار کو کاٹ رہے ہیں یا سوراخ نکال رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں, تو کیونکہ وہ برقی آلات ہوتے ہیں, بجلی سے چلنے والے آلات ہوتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں پر ربڑ کے دستانے پہننے ہیں. بلکہ بجلی کا کام کرتے ہوئے آپ نے دستانے ضرور پہننے ہیں ربڑ کے. ٹھیک ہے, اور ربڑ کے دستانے بھی ایسے ہونے چاہیے جو کہ اچھے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بھی کام آپ کر رہے ہوں وہ کام کرنے والی جگہ خشک ہونی چاہیے. جگہ خشک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ بھی خشک ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ ہاتھ جو ہے وہ دھو کے آئیں اور اسی طرح آپ اوزار کو پکڑیں اور کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہو وہ جگہ خشک ہونی چاہیے اور آپ کے ہاتھ وغیرہ بھی خشک ہونے چاہیے. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کام کرنا ہے کوئی بھی, تو آپ لکڑی کا میز وغیرہ یا لکڑی کی سیڑھی استعمال کریں. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ لوہے کی سیڑھی پہ چڑھ کے آپ جو ایک جوائنٹ لگا رہے ہو, یا آپ لوہے والے میز کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی کام کر رہے ہو بجلی کا, اور بجلی کی تاروں کے ساتھ آپ اس کو جوائنٹ لگا رہے ہو یا ایسا کوئی کام کر رہے ہو. اور کام کے دوران آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی انسان کو نہیں چھونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی تار کو ٹچ کر جائے اور آپ کسی میز پہ بیٹھے ہو لکڑی کی, اس وجہ سے آپ کو کرنٹ نہ لگے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ ساتھ کسی کھڑے ہوئے انسان کو ہاتھ لگائیں گے اور اس کا رابطہ زمین سے ہوگا تو کرنٹ پاس ہو جائے گا زمین میں. تو جو ہی کرنٹ پاس ہوتا ہے تو وہ ایک شوق لگے گا آپ کو بھی اور ساتھ والے انسان کو بھی. تو اس چیز سے آپ نے گریز کرنا ہے کہ کام کرنے کے دوران آپ یہ کہیں کہ بھی میرے سے کم از کم 3-4 فٹ دور رہیں آپ, کوئی بھی اگر آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے تو. اس کے بعد آپ نے یہ ضرور اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہر اوزار جو ہے وہ اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ پیچ کس سے آپ لوگ ہتھوڑے کی طرح ہتھوڑے والا کام کر رہے ہو اور ہتھوڑے سے کسی اور چیز کا کام کر رہے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اوزار جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے, جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, جس کام کے لیے بنایا گیا ہے, اس اوزار کو اسی کام کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اس کی لائف بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کی پرفارمنس بھی اچھی رہے گی. ٹھیک ہے. ایسا دیکھا گیا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اوزار سے کوئی دوسرا کام لیتے ہیں تو یا تو وہ اوزار ٹوٹ جاتا ہے یا اس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یعنی اس کا جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو وہ پلائرز ایسے ہوتے ہیں جسے ہم پلاس کہتے ہیں, تو پلاس جو ہے وہ تارے چھیلنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کچھ, اور کچھ جو ہے ان سے آپ جو کیل وغیرہ ان کو کاٹ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایسا پلائر یا پلاس ہے جس سے آپ کسی کیل کو نہیں کاٹ سکتے اور کاٹیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا اور اس سے پھر دوبارہ تار بھی نہیں چھیل سکیں گے آپ. تو یہ ایک مثال تھی چھوٹی سی آپ کو جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی واضح طور پہ. اس کے بعد آپ نے جس بات کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اوزاروں کو استعمال کرنے کے بعد ان کو ایک ڈسپلنڈ وے میں, ایک سلیقے اور صفائی سے رکھنا ہے, یعنی صاف کر کے رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے, یہ جو کورس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ویریفائڈ پرسن بن جائیں, آپ جو ہے وہ علم والے انسان بن جائیں. اور یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں سبھی یاد رکھیے گا, میرے لیے سبھی لوگ جو ہیں وہ میری ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ سارے بیٹوں کو بھی کرنا چاہیے کام, اور بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو اوزار ہے بیٹیوں کے بارے میں تو اکثر یہ سنا گیا ہے کہ وہ سلیقہ شعار ہوتی ہیں, صفائی پسند ہوتی ہیں, لیکن اکثر الیکٹریشینز کو یہ دیکھا گیا ہے
کہ ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جو اوزار استعمال کر رہے ہیں اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ رکھنا چاہیے جہاں سے انہوں نے اس کو اٹھایا ہے. اگر ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں تو دکان پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر ویسے بھی آپ دیکھیں کسی کو تو ان کے بیگ میں ہر چیز جو ہے وہ بے سلیقہ پڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کسی سلیقے سے نہیں پڑی ہوتی. ان کو ایک چیز ڈھونڈنی پڑ جائے تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی ان کے اوزار صاف ستھرے نہیں ہوتے. تو اگر آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں تو آپ میں اور ایک عام الیکٹریشین میں یہ فرق نظر آنا چاہیے کہ آپ ایک ویل ٹرینڈ پرسن ہیں, ٹھیک ہے, اور ویل ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ پرسن کے کام میں, کام کے دکھانے میں, کام کے ظاہر ہونے میں زمین آسمان کا فرق نظر آنا چاہیے. اور اگر وہ فرق نہیں ہے اس کا مطلب آپ ویل ٹرینڈ نہیں, آپ ان ٹرینڈ ہی ہیں ابھی بھی, ٹھیک ہے. تو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیے گا کام کرتے ہوئے. اس کے بعد جس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور یہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ادھورا علم جو ہوتا ہے نا بیٹے وہ زیادہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. اس لیے کام کرنے سے پہلے اس کام کے بارے میں مکمل علم ضرور حاصل کرنا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ ایک ویڈیو دیکھ کے تو شروع کر دیں جی سارے بورڈ کھولنا یا آپ سرکٹس بنانا شروع کر دیں. ایسا نہیں کرنا کبھی بھی آپ نے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے کام کرنا ہے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل کرنا ہے, ٹھیک ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اس کو کسی جو سینئر ہو یا کوئی بڑا ہو یا کوئی جاننے والا ہو اس کام کو, اس کی موجودگی میں وہ کام کریں پہلے, ٹھیک ہے. جب وہ تسلی ہو جائے پھر وہ کام آپ تب کر سکتے ہیں علیحدگی میں جب آپ اس سے پہلے پریکٹس کر چکے ہوں کسی کی موجودگی میں, اور ایسے انسان کی موجودگی میں جو کہ اس کام کا ماہر ہو یا جاننے والا ہو, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کو ایک کام کا علم بھی نہ ہو اور آپ اکیلے جو ہے وہ بورڈ کھول کے ان کے جو ہے وہ سوئچز وغیرہ چینج کر رہے ہوں یا ان کی وائر یا کنیکشن چینج کر رہے ہوں. یہ ہمیشہ آپ کے نقصان کا باعث بنیں گے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کام کرتے وقت آپ بات چیت سے گریز کریں اور مکمل دھیان دیں کام کی طرف تاکہ غلطی سے بچا جا سکے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے, اس کا تھوڑا سا تعلق اس بات سے بھی تھا, اس تدبیر سے بھی تھا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غلطی تبھی ہوتی ہے جب بے دھیانی سے کام کیا جاتا ہے. جب آپ کا کام دھیان سے کیا جائے گا یا آپ اپنا کام دھیان سے کریں گے تو غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے, یعنی غلطی پھر نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہے تو بہت کم اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو کام کرتے ہوئے آپ باتیں نہ کریں ادھر ادھر تاکہ دھیان بھٹکے نہ, ٹھیک ہے. کیونکہ بجلی کا کام بیٹا بہت جو ہے وہ خطرناک کام بھی ہے. اگر تھوڑا سا دائیں بائیں کوئی وائر غلط لگ جائے یا آپ کا پیچکس یا کوئی اوزار آپ کا دائیں بائیں کہیں لگ جائے تو بجلی کے جھٹکے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے, یا بجلی کی وائرنگ کے جل جانے کا, یا وہاں پہ شارٹ سرکٹ کا احتمال ہوتا ہے. یہ بہت سارے خطرات ہوتے ہیں اس میں. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورا دھیان آپ کا اپنے کام کی طرف ہونا چاہیے جب آپ کام کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کام کرتے وقت بات چیت سے گریز کریں. یہ والا جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا گیا ہے, اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ برقی آلات یا تاروں کو استعمال کرنے سے پہلے تاروں کی انسولیشن چیک کر لیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ جب بھی کسی برقی آلے کو آپ نے استعمال کرنا ہے, جیسے کوئی ڈرل مشین ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس کوئی توڑنے والی کوئی مشین ہو سکتی ہے, ہیمر ہو سکتا ہے, جیسے ہیوی ہیمرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جریاں وغیرہ نکالنے کے لیے, اور سوراخ دیوار توڑنے کے لیے, بعض دفعہ دیوار توڑنے کے لیے وہ ہیمر استعمال کیے جاتے ہیں جو الیکٹرک ہوتے ہیں. مینولی تو چھینی ہتھوڑے سے استعمال کیا جاتا ہے نا, جس کو چیزل کہتے ہیں, چیزل سے وہ توڑی جاتی ہے دیوار. لیکن آپ نے جو بجلی سے چلنے والے اوزار ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو تار ہے اس کی وہ ٹھیک ہے, جو آپ کی مشین ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں جو تاریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اگر کوئی ایکسٹینشن استعمال کر رہے ہیں جسے ہم لمبی تار بنانا کہتے ہیں, بھی تار اس کو ایکسٹینشن بولتے ہیں, لمبی تار, وہ تار بالکل ٹھیک ہے, وہ کہیں سے کوئی کٹ تو نہیں آیا, کہیں سے کوئی تار جو ہے وہ ننگی تو نہیں ہے, مطلب انسولیشن اس کی خراب تو نہیں ہے. انسولیشن کا مطلب وہ جو پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اوپر, ہر تار جو ہے جسے جو کاپر وائرز ہوتی ہیں, وائرز کے اوپر پلاسٹک ہوتا ہے جو گول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ صحیح حالت میں ہونا چاہیے. اگر وہ کہیں سے ڈیمیج ہے تو پہلے اس کا علاج کریں, یعنی اس کو ٹھیک کریں, اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کریں, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے بیٹے وہ یہ ہے کہ کام کے دوران ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے سے گریز کریں. اور اگر آپ کے کوئی قمیض شلوار وغیرہ, کیونکہ ہمارا جو لباس ہے عام وہ قمیض شلوار ہے, اگر آپ نے قمیض شلوار پہنی ہو تو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایپرن باندھا ہو. یہ بات میں دوبارہ دہراؤں گا کیونکہ میرے سامنے ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ایک جو تھے وہ لکڑی والے جو حضرت تھے انہوں نے قمیض شلوار پہنی ہوئی تھی اور وہ رندا لگا رہے تھے. رندا مطلب کہ وہ دروازے کی سائڈ پہ رگڑ رہے تھے اس کو, کیونکہ وہ ہوا کو بھی کھینچتا ہے. تو جب وہ مشین وہ چلا رہے تھے تو ان کی قمیض اس کے اندر آ گئی,
تو جو ہی کمیز اندر آئی تو وہ سب ساری اس نے آگے سے مشین نے جو ہے وہ خراب کر دی یا پھاڑ دی یا کاٹ دی. اور وہ شکر تھا, اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت انہوں نے مشین جو ہے وہ بند کر دی. ان کے ساتھ ایک اور بھائی بھی تھے اور میں بھی وہیں پاس ہی کھڑا ہوا تھا, تو وہ بچت ہوگی. لیکن اگر مشین کوئی ہیوی ہو اور کوئی پاس نہ ہو یا خدا نخواستہ انسان اپنے حواس کھو بیٹھے, یعنی پریشانی میں بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے پہلے ہی یہ احتیاط کرنی ہے کہ ڈھیلے ڈالے کپڑے نہ پہنے. کہ اگر فرض کریں آپ کسی اونچی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کی قمیض کہیں اٹک گئی, پھنس گئی, آپ نیچے اتر رہے ہیں بے دھیانی میں, یا جوتے آپ نے ایسے پہنے ہیں یا نہیں پہنے, یہ ایسی جو ہے لاپرواہی نہیں کرنی کبھی بھی. ایپرن باندھنے کی عادت بنائیں جب بھی کام کرنا ہے. اس سے ایک تو اپنے آپ کے کپڑے صاف رہیں گے, کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام کرنے والوں کو یہ دھیان نہیں ہوتا, یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے کپڑے گندے ہو رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. کسی بھی طرح کا کام کرنے والوں کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا. آپ نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دینا ہے, ویل ٹرینڈ ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ کام جب بھی کرنا ہے آپ نے ایپرن ضرور باندھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. اس کے بعد جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے کہ کام کو اطمینان سے کرنا ہے, کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی. ہمیشہ دیکھا گیا ہے جب بھی غلطی ہوتی ہے تو جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے, بے دھیانی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں, کوئی پریشانی ہے, کوئی آپ کو ٹینشن ہے تو اس وقت کام نہ کریں, تھوڑا سا وقفہ دیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, پھر اطمینان سے کام کو کرنا ہے. اور کام ایسا کریں کہ کام کو دیکھ کے کسی کو پتا چلے کہ بھئی یہ کسی سمجھدار انسان نے, یہ کسی پڑھے لکھے انسان نے, کسی ویل ٹرینڈ انسان نے یہ کام کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بے دھڑنگا سا کام کیا ہو جس کو دیکھ کے آنکھوں کو بھی تکلیف ہو. یعنی آنکھوں کو تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ کے جو ہے وہ انسان کہے کہ بھئی یہ تو, جیسے ہم اپنے علاقائی زبان میں کہتے ہیں کہ مگروں لایا کام, پنجابی میں کہتے ہیں اس کو. ایسا نہ ہو کبھی بھی. کام کرے تو ایسا ہو کہ کسی بھی دیکھنے والے کو اس بات پہ خوشی ہو کہ بھئی یہ واقعی کسی انسان نے سمجھداری سے کام کیا. تو وہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اطمینان سے کریں گے اور سکون سے کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نقطہ میں نے آخری نمبر پہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. جیسا کہ کام کرتے ہوئے تاروں کے ٹکڑے نیچے گر جاتے ہیں, تاریں نیچے گر جاتی ہیں, اور اگر آپ کسی کے گھر میں کام کر رہے ہیں تو بعض دفعہ کوئی دیوار سے پینٹ گر جاتا ہے یا کوئی دیوار کا ٹکڑا حصہ گر جاتا ہے, بورڈ کو کاٹتے ہوئے کچھ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی سکروز وغیرہ گر جاتے ہیں. تو جو بھی آپ نے کام کرنا ہے, کام کرنے کے بعد آپ نے جب وہاں سے جانا ہے تو پہلے سے اچھی حالت میں اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی وہ آپ کے پاس چیزیں گری ہوں گی, ٹریش وغیرہ, تو اس کو آپ نے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. اگر اس گھر میں ڈسٹ بن نہیں ہے تو کوئی ایک شاپر وغیرہ آپ نے اپنے بیگ میں رکھ لینا ہے, اپنے پاس رکھ لینا ہے. تو اس شاپر میں ڈال کے اس شاپر کو کہیں نہ کہیں کسی ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے آپ نے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کام کریں اور کسی دوسرے کو دیکھنے والے کو یہ لگے کہ بھئی اس کے کام کرنے میں اور کسی عام الیکٹریشین کے کام کرنے میں کوئی فرق تو ہے ہی نہیں, نظر نہیں آ رہا. آپ جب یہ کام سیکھیں, یہ ویڈیوز دیکھیں, آپ کے کام میں اسی وقت سے, اگر آپ الیکٹریشین ہیں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے کام میں آج سے ہی فرق نظر آنا چاہیے. اور یہ فرق یہی ہوگا کہ جو باتیں میں نے یہاں پہ بتا دی, یہ پوائنٹس بتائیں, اگر آپ اپنے عمل میں یہ باتیں لے آئیں گے تو آج ہی سے آپ کے کام میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے کام میں اور ایک عام الیکٹریشین کے کام میں فرق ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی. آپ نے جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ان کو یاد بھی رکھیں گے اور ان کو عمل میں بھی لائیں گے جب آپ کام کریں گے. آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان ویڈیو سے فائدہ ہو سکے جو کہ ان کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.